اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابریہ اسلامک لائبریری کی وساطت سے آج انشاءاللہ العزیز توبہ کے بارے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے، کشف المحجوب کے اندر بھی نقل کیا کہ انہوں نے ایسی پکی اور سچی توبہ کی کہ رب تعالیٰ کے دوست کہلائے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی میں وہ سردار کہلاتے تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ساتھی بھی ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی قافلہ ان کے ہاتھوں سے سلامت نہیں جاتا تھا، ہر کسی قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، ہر قافلے کے سامان کو چھین لیا کرتے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ قافلے کو لوٹنے کے لیے کھڑے تھے کہ قافلے نے قریب ہی پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت ایسی پڑھی کہ جو حضرت فضیل بن ایاز کے دل کو بدل گئی۔ آیت یہ ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ مفہوم یہ ہے کہ کیا ابھی بھی مومنوں کے دل رب تعالیٰ کی خشیت اور ڈر سے جھکے نہیں؟ جب یہ آیت قافلے والوں میں سے کسی نے پڑھی تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے پکا اور سچا وعدہ کیا اپنے آپ سے اور پختہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں لوٹوں گا، اور میں رب کے حضور پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ بندے کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے کہ بندہ پختہ ارادے کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، یعنی شرمندہ ہو کے اللہ کے حضور التجا کرے کہ اے باری تعالیٰ آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو توبۃ نصوحا کرو جو نصیحت کو پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پکی اور سچی توبہ کی جائے اور آئندہ نا گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، اور جو گناہ ہو چکا بندے سے اس میں نادم ہو، شرمندہ ہو کہ اے باری تعالیٰ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آیت سنی اور دل کی حالت بدل گئی، رقت طاری ہو گئی اور رب کے حضور پکی اور سچی توبہ کی۔ ساتھیوں سے کہا کہ اے دوستو آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے میں نے التجا کیا کہ اے باری تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمارے ڈاکہ زنی میں استاد تھے، سردار تھے، اور ہم آپ کے شاگرد تھے، اور توبہ کرنے میں بھی ہم آپ کو استاد مانتے ہیں، سردار مانتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، ہم بھی رب تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد کبھی بھی یہ گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں کہ اچھا کام یہ ہے کہ جن لوگوں کا ہم نے مال لوٹا تھا ان سے معافی مانگی جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ معلوم ہونے سے پتہ چلا کہ قریب ہی وہ آدمی ہے جس کا کچھ دنوں پہلے ہم نے سامان لوٹا تھا۔ اس کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ دور سے دیکھتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ اے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیری آنکھوں سے آنسو، تو بڑا ہی سردار تھا، بڑا آدمی تھا، تیرے پاس اتنا مال تھا، بہت زیادہ تو طاقتور تھا، آج کیا ہوا کہ تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اے فلاں بندے، میں نے رب کے حضور پکی اور سچی توبہ کی ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے، آج کے بعد میں یہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا، آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ فضیل بن ایاز میں سارا کچھ ہی معاف کرتا ہوں تمہیں، لیکن ایک چیز آپ کو معاف نہیں کرتا
کہ تو نے جو ہماری سونے کی اینٹیں چرائی تھی وہ ہمیں واپس کر دو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اس بندے سے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارا کچھ ہی ختم ہو گیا، میں تو تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ میں نے رب کے حضور میرے ساتھیوں سمیت ہم نے توبہ کر رکھی ہے کہ اے باری تعالیٰ آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، اور آپ لوگ بھی ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا آدمی، اس نے کہا کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا کہ جو بندہ پکے اور سچے پختہ ارادے کے ساتھ مسلمان توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے لگی ہوئی مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ آپ جائیں جنگل کی طرف، اینٹیں بنا کے مٹی کے لے آئیں، میں اس کو سونا سمجھ کے یعنی سونے کی اینٹیں سمجھ کے رکھ لوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں جنگل کی طرف، وہاں پہ حکم دیتے ہیں ساتھیوں سے کہ مٹی کو جمع کیا جائے، مٹی کو ساتھی جمع کرتے ہیں، بعد میں حکم دیا جاتا ہے کہ پانی کو لایا جائے، اس کو گوندھ کے اس کی اینٹیں بنائی جائیں، اینٹیں تیار کرنے کے بعد دھوپ کے اندر رکھ کے خشک کی جاتی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ساتھیوں سے اس کو بوری کے اندر تھیلے کے اندر ڈال کے اس بندے کی بارگاہ میں لے جائیں۔ وہ بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس بندے کے پاس جب جاتے ہیں وہ تھیلا کھولتا ہے، جب وہ تھیلا کھول کے دیکھتا ہے تو وہ مٹی کی اینٹیں سونے کی بنی ہوتی ہیں۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ فضیل بن عیاض یہ تو مٹی کی اینٹیں تھیں لیکن سونے کی بن گئی۔ غیب سے آواز آتی ہے فضیل بن عیاض تیری پکی اور سچی توبہ کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ کہ اللہ کے حضور بندہ پکی اور سچی توبہ کرے تو رب تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔